خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی قسط میں ثقیفہ بنی سعدہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استخلاف، اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی، اور اس بات کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فراغت حاصل کی جائے۔ کس کے قیاس میں آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دعویٰ ہو وہ ان کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس بندوبست میں مصروف ہوں کہ مسند حکومت اوروں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ فعل ان لوگوں یعنی کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سرزد ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و ماء تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس فعل کی ناگواری اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری تعلق تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان بنی ہاشم، ان پر فطری تعلق کا پورا اثر ہوا، اور اس وجہ سے آن حضرت کے درد و غم اور تجہیز و تکفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتب حدیث اور سیر سے بظاہر اسی قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ آن حضرت کی تجہیز و تکفین چھوڑ کر ثقیفہ بنی سعدہ کو چلے گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے مارکارائی کی، اور اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزور منوانا چاہا۔ گو بنو ہاشم نے آسانی سے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی، لیکن اس بحث میں جو غور طلب باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کیا خلافت کا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے چھیڑا تھا؟ نمبر 2، کیا یہ لوگ اب خود اپنی خواہش سے ثقیفہ بنی سعدہ میں گئے تھے؟ نمبر 3، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم خلافت کی فکر سے بالکل فارغ تھے؟ اور نمبر 4، ایسی حالت میں جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہلی 2 بحثوں کی نسبت ہم نہایت مستند کتاب مسند ابو یعلا کی عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے واقعہ کی کیفیت بخوبی سمجھ آ سکتی ہے۔ ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفعتاً دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ابن الخطاب ذرا باہر آؤ۔ میں نے کہا چلو ہٹو، ہم لوگ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوبست میں مشغول ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے، یعنی انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جلد پہنچ کر ان کی خبر لو، ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر اٹھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے۔ اس وقت میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو۔ اب اس سے ظاہر ہو گیا کہ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے خلافت کی بحث کو چھیڑا تھا، اور نہ اپنی خواہش سے ثقیفہ بنی سعدہ کو جانا چاہتے تھے۔ تیسری بحث کی کیفیت یہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، بنو ہاشم، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ نمبر 2، مہاجرین کے رئیس اور افسر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر تھے رضوان اللہ اجمعین۔ اور نمبر 3، انصار، جن کے شیخ القبیلہ سعد بن عبادہ تھے۔ ان تینوں میں سے ایک گروہ بھی خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا۔ انصار نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ بنو ہاشم کے خیالات ذیل کی روایت سے معلوم ہوں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر نکلے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ چونکہ آن حضرت کی ظاہری حالت بالکل سنبھل گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ اچھے ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ خدا کی قسم تم 3 دن کے بعد غلامی کرو گے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ عنقریب اس مرض میں وفات پائیں گے، کیونکہ مجھ کو اس کا تجربہ ہے کہ خاندان عبد المطلب کا چہرہ موت کے قریب کس طرح متغیر ہو جاتا ہے۔ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد منصب خلافت کس کو حاصل ہوگا۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وصیت فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہ پوچھوں گا، کیونکہ اگر پوچھنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو پھر آئندہ کوئی امید نہ رہے گی۔
سامعین محترم، یہ ذکر جو ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ صحیح بخاری باب مرض النبی ما فتح الباری اس کے اندر مذکور ہے۔ اس روایت سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تو صاف معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس وقت تک یقین نہ تھا، اس لیے انہوں نے کوئی تحریک کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے علاوہ اپنے انتخاب کیے جانے پر بھروسہ نہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مجمع ہوا تھا جس میں تمام بنو ہاشم اور ان کے تبع شریک تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیش رو تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی روایت ہے۔ ترجمہ: ہماری سرگزشت یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا تو انصار نے قاطبتاً ہماری مخالفت کی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اور علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ساتھیوں نے بھی مخالفت کی، اور مہاجرین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ تقریر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے مجمع میں کی تھی جس میں سینکڑوں صحابہ موجود تھے، اس لیے اس بات کا گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی امر خلاف واقعہ کہا ہو، ورنہ یہ لوگ ان کو وہاں ٹوکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی روایت میں یہ واقعہ اور صاف ہو گیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہم سے الگ ہو کر جمع ہوئے۔ تاریخ طبری میں ہے، ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدگی اختیار کی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے کھینچ لی اور کہا کہ جب تک علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے میں تلوار میان میں نہ ڈالوں گا۔ ان تمام روایتوں سے صاف یہ نتائج نکلتے ہیں کہ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی خلافت کے باب میں 3 گروہ ہو گئے تھے۔ نمبر 1 انصار، نمبر 2 مہاجرین، اور نمبر 3 بنو ہاشم۔ مہاجرین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ثقیفہ کو چلے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے آئے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنو ہاشم کا مجمع ہوا تھا۔ ثقیفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں مصروف تھے اور ان کو ایسے پر درد موقع پر خلافت کا خیال نہیں آ سکا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ثقیفہ میں مہاجرین اور انصار جمع تھے، اور ان دونوں گروہ میں سے کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ کی تائید نہ کرتا، کیونکہ مہاجرین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا تسلیم کرتے تھے اور انصار کے رئیس سعد بن عبادہ تھے۔ اخیر بحث یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بے جا تھا یا بجا، اس کو ہر شخص جو ذرا بھی اصول و تمدن سے واقفیت رکھتا ہو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی، مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا، جو مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھ جائے تو اسلام کو پامال کر دیں۔ اس نازک وقت میں آیا یہ ضروری تھا کہ لوگ جزا اور گریہ زاری میں مصروف رہیں، یا یہ کہ فوراً خلافت کا انتظام کر لیا جائے اور ایک منظم حالت قائم ہو جائے؟ انصار نے اپنی طرف سے خلافت کی بحث چھیڑ کر حالت کو اور نازک کر دیا، کیونکہ قریش جو انصار کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے کہ جنگ بدر میں جب انصار ان کے مقابلے کو نکلے تو عتبہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد، ہم نا جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، کسی طرح انصار کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے تھے۔ قریش پر کیا موقوف ہے کہ تمام عرب کو انصار کی مطابقت سے انکار ہوتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثقیفہ میں جو خطبہ دیا اس میں صاف اس خیال کو ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ انصار میں خود گروہ تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم اتفاق نہ تھا۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ انصار کے دعوی خلافت کو دبا دیا جائے اور کوئی لائق شخص فوراً انتخاب کر لیا جائے۔ مجمع میں جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے با اثر بزرگ اور معمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور فوراً ان کا انتخاب بھی ہو جاتا، لیکن لوگ انصار کی بحث و نزاع میں پھنس گئے تھے اور بحث طول پکڑ کر قریب تھا کہ تلواریں میان سے نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رنگ دیکھ کر دفعتاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا کہ سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں۔ ساتھ ہی حضرت عثمان، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ہاتھ بڑھائے، اور پھر عام خلقت ٹوٹ پڑی۔ اس کارروائی سے ایک اٹھتا ہوا طوفان رک گیا اور لوگ مطمئن ہو کر کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ صرف بنو ہاشم اپنے ادعا پر رکے رہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے رہتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزور ان سے بیعت لینا چاہی، لیکن بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور علامہ طبری نے تاریخ کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، تاہم اگر آپ کے یہاں لوگ اس طرح مجمع کرتے رہے تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے اس روایت پر ہم اپنا اعتبار ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس روایت کے روا کا حال ہم کو معلوم نہیں ہو سکا، تاہم درایت کے اعتبار سے اس واقعہ کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تندہی اور تیز مزاجی سے یہ حرکت کچھ بعید نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تیزی اور سرگرمی کے ساتھ جو کاروائیاں کی، ان میں گو بعض بے اعتدالیاں پائی جاتی ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انہی بے اعتدالیوں نے اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیا۔ بنو ہاشم کی سازشیں اگر قائم رہتی تو اسی وقت اسلامی جماعت کا شیرازہ بکھر جاتا اور وہاں خانہ جنگیاں برپا ہو جاتی جو آگے چل کر جناب علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں واقع ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2.25 برس ہے، کیونکہ انہوں نے جمادی الثانی سن 13 ہجری میں انتقال کیا۔ اس عہد میں اگرچہ جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت سے انجام پائے، تاہم ان واقعات کو ہم فاروق اعظم میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر بھی عہد صدیقی کے واقعات ہیں اور اس شخص کا حصہ ہیں جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری لکھنے کا شرف حاصل ہو۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔